اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والشہداء والصالحین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف ونهيت عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حمد و ثنا ہے خدا بند قدوس کی کہ جس نے ایک گزشتہ دن کے بعد ایک آئندہ دن عنایت فرمایا، اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جن کے خلق کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسمیں اٹھائیں ہیں۔ آپ کی خدمت کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ایک کلام نورانی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں کوئی ظالم بن کے نہیں نکل رہا، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور اس اصلاح کا بہترین ذریعہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں۔ گزشتہ مجالس کے اندر بھی اسی روشنی کے اندر خصوصاً وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق اور اس کے ذیل میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج بھی اسی تناظر کے اندر ہی انشاءاللہ یہ چند لمحات جو توفیق ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اور ایک اور چیز جو اس جسم اور روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسان کا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، سماج ہے کہ جس کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے معاشرہ، جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی۔ آپ ٹھنڈے علاقے میں جائیں، سردی لگے گی، اس کے آپ کے جسم کے اوپر اثرات ہیں، اور آپ اسی کے مطابق وہاں پہ لباس کا انتخاب کریں گے۔ سرد علاقے میں لباس گرم ہوتا ہے، یہ اس جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے ہے کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی اپنے آب و ہوا کے اعتبار سے آپ کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی طرح گرم علاقوں میں بھی گرم آب و ہوا ہوتی ہے تو اس کے مطابق آپ اپنا لباس، حتی خوراک بھی اسی کے مطابق انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاشرہ جو ہے وہ انسان کی روح کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں پہ جسمانی طور پہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہاں پہ روحانی طور پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہ سوسائٹی کس طرح آپ کے افکار اور آپ کی روح کو تبدیل کرتی ہے، اس کو اچھائیوں اور حتی برائیوں کی طرف بھی مائل کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ حدیث پیغمبر اکرم ہے انہی تین چیزوں کے بارے میں، جسم، روح اور معاشرہ۔ فرمایا کہ بعض دفعہ انسان جب موت مرتا ہے تو پہلی موت جسم کی موت مرتا ہے، پھر روح کی موت مرتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کی موت مرتا ہے۔ جسم کی موت اس موت کو کہتے ہیں کہ جس جسم میں سے روح نکال لی جائے، وہ جسم مردہ جسم ہے۔ حتیٰ وہ لوگ کہ جب اس کے اندر روح موجود تھی معاشرے کے، یہ لوگ اس کو سلام کیا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، لیکن جو ہی اس شخص کے جسم میں سے روح نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جلدی دفن کریں، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، لہٰذا جلدی دفن کیا جائے۔ یہ پہلی موت ہے جو جسم کی موت انسان مرتا ہے روح کے نکل جانے سے۔ دوسری موت انسان خود
روح کی موت مرتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، جو اصل اس کی فطرت تھی اس سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کی موت، روح کی موت در حقیقت وہ اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جب انسان اس روح کا تزکیہ کرنا چھوڑ دے۔ اور رسول اللہ کی ذمہ داریوں میں سے بھی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں تاکہ ان کی روحیں پاکیزہ روحیں بن سکیں۔ سورہ جمعہ کے اندر ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو رسول خدا کو مبعوث فرمایا، ان کو مبعوث فرمانے کے بعد ان کے ذمہ 4 کام لگائے۔ اس میں یہ پہلا نقطہ بھی بڑا ظریف نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے رسول کو مبعوث فرمایا اور لوگوں سے یہ کہا کہ جاؤ اس کے پاس اس سے ہدایت حاصل کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو مبعوث فرما کے رسول کے ذمہ لگایا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میری ضرورت ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے، ہمیشہ پیاسا چل کے کنویں کے پاس جاتا ہے۔ یہ محاورہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، اور عام زندگی میں سارے لوگ اس نظریے کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو میری ضرورت ہوگی تو وہ خود چل کے میرے پاس آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو تھیوری ہے کہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، جب کنواں آپ کو میسر ہو اور آپ کو پیاس ہو اور آپ کنویں سے پانی لینا چاہیں تو کنواں جو ہے وہ پیاسے کو ڈول کی شکل میں پانی دیتا ہے۔ پہلے ایک ڈول باہر نکالیں، اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی دوسرا ڈول باہر نکالیں، تیسرا ڈول کی شکل میں پانی دے گا آپ کو۔ ایک ہی دفعہ آپ کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا یہ کنواں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو خود چل کے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایک فرمان کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ کنویں کی مانند نہ بنو بلکہ اس دریا اور ندی کی مانند بنو جو خود پہاڑوں اور زمین کا سینہ چیر کے مختلف آبادیوں تک پہنچ کے کھیتوں کو اور لوگوں کو سیراب کرتی ہے اور وافر مقدار میں پانی دیتی ہے، ڈول کی شکل میں نہیں، وافر مقدار میں پانی۔ تو یہ نظریہ بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یوں نہیں ہے کہ فقط آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا کی ہے تو آپ بیٹھ جائیں اور پھر دوسرے لوگوں کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیں۔ نہیں، وظیفہ یہ ہے جس طرح رسول اللہ کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ کے یہ ذمہ ہے کہ آپ چل کے لوگوں کے پاس جائیں، آیات قرآنی کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تزکیہ در حقیقت پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ پاک کرنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے پیرائش کا لفظ سنا ہوا ہے؟ پیرائش نہیں سنا ہوا؟ آرائش کا لفظ سنا ہوا ہے؟ آرائش یعنی بننا سنورنا۔ کوئی بھی شخص دلہا یا دلہن جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ بیوٹی پارلر کے اوپر جاتے ہیں۔ پہلے مرد نہیں جاتے تھے، اب مردوں نے بھی جانا شروع کر دیا۔ مرد جاتے ہیں دلہا بننے کے لیے، بننے سنورنے کے لیے۔ جب وہ بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں تو جو بیوٹیشن ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر فوراً میک اپ کرنا شروع کر دے، بلکہ میک اپ کرنے سے پہلے وہ اس دلہے کے چہرے کو بھاپ دیتا ہے، جو گرد لگی ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے، جو چھائیاں بنی ہوتی ہیں اس کے لیے سکرب یا کوئی اور کریم استعمال کرتا ہے، اور چہرے کے اوپر جو گندگی ہوتی ہے اس گندگی کو پہلے اتارتا ہے، اور اس گندگی کو اتارنے کے بعد پھر اس کے اوپر میک اپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور بندہ بڑا خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بیوٹیشن اس چہرے کے اوپر جو پہلے سے گندگی موجود ہے اس گندگی کو اتارے بغیر میک اپ شروع کر دے تو کیا اس سے انسان خوبصورت ہوگا یا اور زیادہ بدہ ہو جائے گا، اور زیادہ خراب ہو جائے گا؟ لہٰذا وہ جو پہلے والا عمل ہے کہ جو انسان کے چہرے سے اس گندگی کو اور گرد کو اور خاک کو اور چھائیوں کو دور کرتا ہے اس کو پیرائش کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آرائش کی جاتی ہے اس کے اوپر۔
یہ جو پیرائش کا عمل ہے یہی در حقیقت تزکیہ ہے کہ پہلے آپ اپنے نفس سے ان چیزوں کو جو غلاظتیں جو برائیاں اس کے اندر موجود ہیں اس کو پاک کریں، اور پھر اس کو پاک کرنے کے بعد اس کی آرائش کریں۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ آپ یہ سارا اس کا طریقہ دیکھیں نا، پہلے فرمایا کہ آیات قرآنی کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں، پھر اس کے بعد تعلیم دیں ان کو کتاب و حکمت کی۔ لہٰذا وہ معاشرہ، وہ روح کہ جو تزکیے سے در حقیقت دور ہو جائے اور روح پاک نہ ہوئی ہو تو اس کے اوپر قرآن کی آیات بھی اثر نہیں کرتی۔ امام خمینی نے اپنے ایک فرمان کے اندر، وہ ویڈیو کلپ بھی بہت وائرل ہوا کچھ عرصہ پہلے، آپ نے شاید سنا ہو اردو ترجمے کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ علم قرآن انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، بعض دفعہ علم حدیث انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، بعض دفعہ علم فقہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ مختلف علوم کے نام لیے اور کہا کہ یہ سارے کے سارے انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں جب تک انسان نے تزکیہ نہ کیا ہوا ہو۔ اگر بغیر تزکیہ شدہ انسان علم قرآن بھی حاصل کر لے تو وہی قرآن ممکن ہے اس کو جہنم میں لے جائے، کیونکہ وہ خود پاک نہیں ہے داخل سے، اندر سے۔ لہٰذا یہ جو علم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان نے اپنا تزکیہ کیا ہوا۔ اگر تزکیہ نہیں کیا ہوا تو اس کی روح مردہ ہے، اس کی روح پاکیزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسری موت ہے جو انسان روح کی موت مرتا ہے۔ تیسری موت، پہلی جسم کی موت، دوسری روح کی موت، روح مردہ ہو جائے، اور تیسری فرمایا معاشرے کی موت، سماج کی موت، کہ بعض دفعہ انسان کا معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چونکہ دیہات میں رہتے ہیں آپ کو زیادہ تجربہ ہے، بھینس انسان کی فوت ہو جائے، گائے مر جائے تو آپ اس کو اٹھا کے کھیت میں باہر مٹی پہ پھینک آتے ہیں یا اس کو مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ اس مردہ بھینس کے جسم کے اندر مختلف کیڑے مکوڑے رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ وافر مقدار میں وہاں سے کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ آپس میں ملتے ہیں، عمل تولید کو آگے بڑھاتے ہیں، زندگی کے سارے امور وہ اس مردہ بھینس کے جسم کے اندر بہت آسانی کے ساتھ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیڑے مکوڑے تو خوش ہیں، وہ حشرات تو خوش ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ہر چیز وافر مقدار میں مل رہی ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے کو اگر دیکھا جائے، اس مردہ بھینس کے جسم کو دیکھا جائے تو وہ ایک مردہ سماج ہے، وہ ایک مردہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کھانے کو تو کچھ مل رہا ہے، ہمیں پہننے کو تو کچھ مل رہا ہے، ہمیں آپس میں میل ملاقات کے مواقع میسر ہیں، زندگی کے سارے امور ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ دیکھے کیا اس مردہ بھینس کے جسم کی طرح جس معاشرے کے اندر اس کو بھی کھانے پینے کو ساری چیزیں مل رہی ہیں، کہ یہ سماج زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اس معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ جس معاشرے کے اندر وہ انسان رہ رہا ہے وہ مردہ یا زندہ معاشرہ ہے تو اس کی ایک علامت رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکل جائے۔ جب معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکل جاتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر بد کردار لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بے کردار لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ معاشرہ بجائے اس کے کہ انسان کو کمال تک لے جائے وہ ان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے کہ جو پھر اجتماعی طور پہ اسی معاشرے کے اندر در حقیقت دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ اور کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مشکل پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دعائے کمیل کے ابتدائی جملات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، مولا نے فرمایا خدایا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، اس جہان کے اندر بھی انسان کو گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ گناہوں کی سزا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے انسان نا امید ہو جاتا ہے،
اللہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں اس جہان میں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے نعمتیں زحمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، لیکن انسان نے گناہوں کو جاری رکھا، اللہ تعالیٰ نے وہی نعمت اس کے لیے زحمت بنا دی ہے۔ مثلا اولاد نعمت ہے، انسان نے قدر نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی، خود گناہوں میں مشغول رہا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، وہی اولاد جب سامنے آتی ہے بڑی ہو کر تو وہی مرد یہ کہتا ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تمہیں میں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے معاشرے میں؟ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں نفرین کرتے ہیں کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ یہ کس، حالانکہ اولاد نعمت ہے، اولاد سہارا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے مددگار ہے، لیکن مولا نے فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ کو دی گئی نعمتیں زحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیں، فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاثام، خدایا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے انسان بے آبرو ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان بے آبرو ہو جاتا ہے، اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے مولا نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جو سزائیں ہیں وہ اس جہان میں ہیں، اس جہان میں ہیں۔ فرمایا کہ میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے انسان، اسی طرح اور جملے اسی کے آگے موجود ہیں، دعائے کمیل کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو یہ کیوں ایسا ہوا۔ یہ اسی بد کرداری کی وجہ سے، بے کرداری کی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ بد کردار لوگ معاشرے کے اندر جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بے کردار لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو انتہائی برے ناموں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ جانور ہیں۔ اور یہی جو میں نے سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اسی سورہ جمعہ کے اندر ایک اور آیت کے اندر یہ ذکر ہوا ہے، ثم حملوا التوراۃ لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تورات عطا کی تھی کہ اس تورات سے اس کو یہ حمل کریں، اس کے اوپر یہ عمل کریں، اس کو اپنے اعضاء و جوارے کا حصہ بنائیں، لیکن انہوں نے اس تورات کو اپنے اعضاء و جوارے کا حصہ نہیں بنایا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی اور وہ لے کے جا رہا ہو۔ یعنی وہ لوگ جو علم تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ گدھے ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو بظاہر تو اس نے علم ہی اٹھایا ہوا ہے نا، کتابیں اس کے اوپر آپ لادی ہوئی ہوں تو وہ کتابیں تو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد کے لے کے جا رہے ہیں تو اس نے علم اٹھایا ہوا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس بھی یہ علم دماغ کے اندر موجود ہے لیکن عمل نہیں وہ کرتا تو وہ بھی اسی گدھے کی طرح کہ اس نے علم اٹھایا ہوا ہے اور گھوم پھر رہا ہے۔ اور نہج البلاغہ کے اندر بھی امیر المومنین علیہ السلام نے علماء حق اور علماء سو کی تفریق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے شیعو، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس شخص کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کا علم تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ جس کا علم اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتا وہ دوسروں کو کیا علم فائدہ دے گا؟ فرمایا یہ گدھے ہیں جو علم اٹھا کے گھوم پھر رہے ہیں، کتابیں لادی ہوئی ہیں ان کے دماغوں کے اندر، عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ گدھے سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک جگہ پہ کہا کہ نہیں، یہ شر الداب ہیں، یہ رینگنے والے کیڑے ہیں، جو جن لوگوں کا کام صرف کھانا پینا ہے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں ان کو انسان نہیں کہا گیا بلکہ ان کو رینگنے والے جانور کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بدترین جانوروں کے ساتھ انسانوں کو تشبیہ دی ہے قرآن کے اندر۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ نہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ کتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں یہ تعبیر سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، ان تترک یلہس ان تحمل علیہ یلہس مثلک مثل الکلب،
وہ لوگ کہ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، فرمایا کہ ان کی مثال کتوں کی طرح ہیں۔ کتے آپ نے دیکھیں، کتے کے پاس سے اگر آپ گزریں تو آپ اس کو کچھ کہیں تو وہ بھونکنا شروع کر دے گا، اور اگر کچھ نہ کہیں تو بھی وہ بھونکے گا ضرور آپ کا، حالانکہ آپ نے نہ اس کو پتھر مارا ہے، نہ اس کو چھیڑا ہے، اس کے پاس سے گزرے ہیں، آپ کی طرف منہ کر کے نہ بھی بھونکے، وہ دوسری طرف منہ کر کے بھونکے گا ضرور، بتائے گا کہ میں ادھر موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض انسان اسی طرح ہیں، مثلا میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تو وہ پھر بھی میرے خلاف بھونکیں گے کسی دوسری جگہ پہ، اگر میں انہیں کچھ ان کے ساتھ بات کروں تو وہ پھر بھی میرے خلاف بھونکیں گے، یعنی انسانوں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف۔ تہمت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو برائی کسی دوسرے شخص کے اندر موجود نہ ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں کہیں کہ فلانا جو بندہ ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے یا فلاں عیب اس میں موجود ہے، یہ در حقیقت آپ اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ اور غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب برائی موجود ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے سامنے کہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیبت اور تہمت کرتے ہیں در حقیقت وہ انسان نہیں ہیں، وہ ان کتوں کی طرح ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو غیبت ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ ان کے بارے میں یہ غیبت نہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی غیبت ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، نہیں، اسی سے منع کیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اسی طرح اور جگہوں کے اوپر بھی بعض جگہوں پہ فرمایا گیا کہ نہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں، بعض جگہوں پہ فرمایا نہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے ایک جگہ کے اندر فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر رسول خدا تشریف لائے تھے وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں تھا، وہ انسانوں سے بدتر، بالصخور القاسیہ، وہ پتھروں کی مانند، چٹانوں کی مانند جمود کا شکار معاشرہ تھا جس میں رسول اللہ تشریف لائے۔ لہٰذا جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکل جائے اس معاشرے کے اندر اسی قسم کے بے کردار اور بد کردار لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے انسانوں کو مختلف جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ایک دو اور مثالیں دے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کردار کی اصل طاقت ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل طاقت کردار کی طاقت ہے کہ اگر انسان دھنی وہی ہے جو کردار کا دھنی ہو، جس کا کردار مضبوط ہے، اس نے در حقیقت آج پاکستان یا ہمارے حکمران عالمی سطح پہ جو گراوٹ کا شکار ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، عالمی سطح پہ مسلم حکمرانوں کی جو توہین کی جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیوں؟ کردار کے کچے ہیں، کبھی کشکول اٹھا کے کسی کے سامنے، کبھی کشکول اٹھا کے کسی کے سامنے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح توہین کی جاتی ہے، حتیٰ وہ افراد کہ جو کردار کے ٹھیک ہیں، یہ بے کردار لوگ ان کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ معاشرے کے اندر کوئی کام کر سکیں، وہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جن کا کردار بنا ہوا ہے ان کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بنا ہوا کردار ہے وہ معاشرے کے اندر کردار ادا کریں۔ پہلا مرحلہ کردار بنانا ہے، کردار سازی ہے۔ اگر ہم لوگوں کا کردار نہ بنا سکیں، یہ مجلسیں ان کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کا کردار بنانا ہے۔ کربلا اس دین کا چرچا ہے جو لوگوں کا کردار بناتی ہے، جو لوگوں کا کردار بناتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں تحف العقول ایک کتاب جو کہ 4 صدی ہجری کے عظیم محدث حسن بن شعبہ حیرانی نے لکھی ہے اور بہت ہی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک حدیث نقل ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔
اس کتاب کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے وہ شخص کہتا ہے انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اس نے اپنی شیعت کا ٹیسٹ کروانا چاہا کہ میں امام کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اتق اللہ لا تدیننا قولا یقول اللہ فیکا کذبت وفجرت فی دعواک۔ مولا نے فرمایا کہ ایسا دعویٰ مت کر اور ایسی بات اپنی زبان پہ جاری مت کر کہ خدا کو تمہارے بارے میں یہ کہنا پڑے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے دعوے میں فجور کا مرتکب ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان شیعتنا من سلمت قلوبہم ومن کل غل وغش ودغل۔ فرمایا کہ خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل صاف اور پاک ہو۔ ومن کل غل وغش ودغل، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل دھوکے سے پاک ہو، جس کا دل ملاوٹ سے پاک ہو، اور جس کا دل کینہ اور بغض سے پاک ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولیکن کل، تو فقط اتنا کہہ سکتا ہے انا من محبیکم و موالیکم، میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو ہمارا شیعہ ہے۔ شیعہ ہونا ایک ذمہ داری کا نام ہے، تشیع ایک مسئولیت کا نام ہے۔ وہ سدیر سرفی کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ بار بار امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا اور آ کے کہتا تھا کہ مولا آپ ان کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اتنے ہزاروں شاگرد ہیں، ان بنو امیہ کے خلاف قیام کریں آپ۔ امام صادق علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں پھر کسی دن تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت۔ کچھ دن بعد سدیر سرفی نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام صادق علیہ السلام اسے اپنے ساتھ اپنی سواری کے اوپر لے کے مدینے سے باہر نکل آئے، آبادی سے باہر نکل آئے۔ آبادی سے باہر ایک جگہ کے اوپر کچھ بکریاں جو ہیں وہ چر رہی تھیں، تو مولا نے اس صحابی کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اے سدیر، اگر اس بکریوں کے ریوڑ جتنے بھی میرے پاس شیعہ ہوتے تو میں ضرور ان کے خلاف قیام کرتا۔ اور سدیر کہتا ہے کہ جب میں اس سواری سے نیچے اتر کے میں نے ان بکریوں کو شمار کیا تو ان کی تعداد 17 کے قریب تھی، یعنی 16 اور 17۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے یہ 17 کے قریب بھی آپ کے پاس شیعہ نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں ہیں، اگر ہوتے تو ضرور قیام کرتا۔ اس نے کہا کہ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے اپنے مقصد اور ہدف کے لیے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں حجت الاسلام والمسلمین کی ڈگری حاصل کر لوں، کسی کا یہ ہدف ہے کہ مجھے بھی خمس کا اجازہ مل جائے گا، کسی کا یہ ہدف ہے کہ میں بھی لوگوں میں جا کے کہوں گا کہ میں جعفر صادق کا شاگرد خاص ہوں۔ کوئی کچھ کسی اپنے اپنے مفاد کی خاطر یہ آتے ہیں، درس لے کے چلے جاتے ہیں۔ شیعہ نہیں ہے یہ کہ جو ہمارے درد کو سمجھ سکیں۔ ہارون مکی جیسے شیعہ چاہیے تھے کہ جو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی قیام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ کے پاس تو اتنی بڑی تعداد میں شیعہ موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص کو کہا کہ اچھا شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں کہ جو اس کو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ایک تندور جل رہا تھا، امام رضا علیہ السلام نے اس کو یہ کہا انہی میں سے ایک شخص کو کہ اٹھو اور اس تندور کے اندر چھلانگ لگا دو۔ اس نے کہا مولا میں نے تو قیام کا کہا ہے، میں نے چھلانگ لگانے کا تو نہیں، آپ نے مجھے کہا کہ آگ کے اندر میں چھلانگ لگا دوں، آپ میری بات کا جواب دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اس تندور کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ اس نے نہیں لگائی۔ اتنے میں ہارون مکی وہیں پہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور فوراً امام رضا علیہ السلام نے ہارون مکی کو یہ کہا کہ اس تندور کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ ہارون مکی نے اسی تندور کے اندر اسی وقت جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔
جب چھلانگ لگائی تو اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تندور کا منہ اوپر سے بند کر دیا جائے کہ اور زیادہ گرمائش جو ہے وہ اس کے اندر بن سکے. انہوں نے اوپر سے تندور بند کر دیا جو امام کے صحابی تھے دیگر. تو یہ جو پہلے والا شخص تھا یہ اب پریشان ہے کہ وہ تو اندر کوئلہ بن چکا ہوگا ہارون مکی، اور اوپر سے پھر انہوں نے تندور بھی بند کر دیا. تو اب یہ باہر بیتاب ہے کہ مولا اس کی خبر تو لیں اندر اس کی حالت کیا ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد امام رضا علیہ السلام نے اس تندور سے اس ڈھکن کو اوپر اٹھایا، دیکھا کہ ہارون مکی اس آگ کے اوپر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابراہیم خلیل اللہ اس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہیں ہمارے شیعہ، اس قسم کے شیعہ. پھر اس کے بعد یہ اصطلاح جو ہے وہ رائج ہو گئی شیعہ تنوری کے نام سے. یہ بعض کتب کے اندر یہ اصطلاح ابھی بھی موجود ہے، شیعہ تنوری، یعنی وہ شیعہ کے جو امام کے حکم کے اوپر تندور میں بھی چھلانگ لگانا چاہیں تو فوراً لگا دیں. اگر یہ شیعہ تنوری آئمہ کو میسر ہوتے تو خدا کی قسم آئمہ ان کے خلاف قیام کرتے. اصل مسئلہ افراد کا ہے کہ افراد میسر نہیں تھے. میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے فرمایا کہ بعد از کربلا ارتد الناس الا الثلاثہ، واقعہ کربلا کے بعد سارے لوگ مرتد ہو چکے تھے سوائے 3 لوگوں کے. معتبر روایت ہے. فرمایا جتنے بھی افراد تھے واقعہ کربلا کے بعد مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے کہ جو دین اسلام پہ باقی رہے. پہلے کا نام یحییٰ بن ام الطویل، دوسرے کا نام میسم ابن مطعم، اور تیسرے کا نام ابو خالد قابلی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بار دیگر صلوات. یہ 3 افراد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باقی رہے، جو دوسرے لوگ مرتد ہو گئے، اس مرتد سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام سے پشت کر لی. انہوں نے اس وقت نظام امامت و ولایت کے جس کا اصلی ترین رکن امام سجاد تھے بعد از کربلا، ان کی امامت کے قائل نہیں تھے. فقط یہ 3 افراد ایسے تھے جو امام سجاد علیہ السلام کو منصوص من اللہ امام سمجھتے تھے، باقی نہیں سمجھتے تھے. بعد میں ان کے اندر اضافہ ہوا، اور ان میں سے جو یحییٰ بن ام الطویل تھے، حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کر کے ان کی لاش کو مدینے کی گلیوں کے اندر کئی مہینوں تک لٹکا کے رکھا. اللہ اکبر. ایسے شیعوں کی ضرورت ہے. شیعہ یعنی ذمہ دار انسان. جہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے والد شیعہ تھے تو اس کے گھر جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بھی شیعہ ہوتا ہے. شیعہ کے گھر پیدا ہونے والے بچہ شیعہ نہیں ہے جب تک وہ اس سفر کو طے نہیں کرتا کہ جو ایک شیعہ کے لیے ضروری ہے. شیعہ ذمہ داری کا نام ہے. شیعہ اوصاف کا اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے. جب تک وہ اوصاف جو آئمہ نے اپنے شیعوں کے بارے میں بیان کیے ہیں وہ آپ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، شیعہ نہیں بن سکتے. ایم این اے کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ ایم این اے ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، ایم این اے ہوتا ہے؟ نہیں. اگر اس نے ایم این اے بننا ہے تو اس کو وہ سفر طے کرنا پڑے گا جو اس کے باپ نے کیا ہے. ایک عالم دین کے گھر پیدا ہونے والا بچہ کبھی بھی عالم دین نہیں ہوتا. اگر اس نے عالم دین بننا ہے تو اس کو وہ سفر طے کرنا پڑے گا کہ جو اس کے باپ نے کیا ہے. اسی طرح اگر کسی شیعہ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے جب تک وہ سفر طے نہ کرے جو ایک شیعہ بننے کے لیے آئمہ نے بیان کیا ہے. لہذا شیعہ ایک عملی ذمہ داری کا نام ہے. جب تک ہم اس سفر کو طے نہیں کریں گے شیعہ نہیں بن سکتے. شیعہ وہ جو میدان کے اندر موجود رہتا ہے، پیروکار اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس کے امام کا قدم اٹھتا ہے پیروکار کا قدم وہیں پہ رکھا جاتا ہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں. آج یہ جو کردار کا مسئلہ میں اپنی گفتگو کو بس تمام کروں، یہ جو کردار کا مسئلہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس بے کرداری کی وجہ سے اور بد کرداری کی وجہ سے کہ آج عالمی طاقتیں مسلمانوں کی توہین کرتی ہیں، ہمارے حکمرانوں کا مذاق اڑاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ ان کا کردار مضبوط نہیں ہے.
یہ گزشتہ سال بھی 2 سال پہلے بلکہ امریکی صدر ٹرمپ نے بن سلمان کے بارے میں جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں ان کے بارے میں میڈیا کے اوپر یہ فرمایا تھا کہ یہ محمد بن سلمان جو ہے یہ دودھ دینے والی گائے ہے، جتنا دودھ اس سے دھو سکتے ہیں آپ دھو لیں. یہ آن دی ریکارڈ چیزیں. لیکن کسی مسلمان نے کم از کم یہ بھی بیان نہیں کیا کہ اس نے توہین کی ہے ایک مسلم ملک کے سربراہ کی کہ دودھ دینے والی گائے کا ہے. اور بھی اسی طرح مختلف مسلمان حکمرانوں کے بارے میں اور ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم بھی اپنے کردار کی وجہ سے کبھی کاسا لے کے کسی کے پاس، کبھی کاسا لے کے کسی کے پاس. یہ کشکول شیعت توڑ سکتی ہے. شیعت کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اس کشکول کو توڑ کے رکھ دیں اور کہیں کہ ہم دنیا میں کسی کے سامنے اس کشکول کو لے کے نہیں جائیں گے بلکہ توڑ دیں گے اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے. یہ تشیع کے اندر فکر موجود ہے. یہ تشیع دنیا کو یہ راستہ دکھا سکتی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ہم نے کردار کی طاقت دکھائی ہے اس کردار کی طاقت کے نتیجے میں ہم نے نتیجہ حاصل کیا ہے. آخری بات کردار کی طاقت کی میں کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں، اور اس کی ایک مثال جنگ بدر کے اندر موجود ہے. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور یہ 313 بھی سارے کے سارے جنگجو نہیں تھے بلکہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو باقاعدہ سہارا دے کے میدان میں لایا گیا، لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن مجموعی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور اس حوالے سے اسلحہ بہت کم تھا ان کے پاس. یعنی ہر 10 لوگوں کے لیے ایک تلوار تھی، ہر 12 لوگوں کے لیے ایک نیزہ تھا، ہر 25 لوگوں کے لیے ایک گھوڑا تھا. کھانے پینے کا راشن وہ بہت کم تھا. یعنی بدر میں مسلمانوں کی یہ صورتحال تھی. لیکن مقابلے میں کفار کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، بلکہ وہ اس تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ اپنے ساتھ انہوں نے رقاصہ عورتیں لے کے آئے کہ جو وہ رقاصہ عورتیں رقص کر کے کفار کی فوج کا حوصلہ بڑھاتی تھی. ہندا اس کی مسئول تھی کہ وہ سارا یہ مینج کر رہی تھی. آج بھی آپ کرکٹ کے میچ یا فٹ بال کے میچ دیکھیں تو بعض ملک جو ہیں وہ اپنے ساتھ یہ رقاصہ عورتیں گراؤنڈ میں لے کے آتے ہیں. وہ گراؤنڈ میں باؤنڈری کے باہر ایک سٹیج لگا کے میوزک لگا کے ڈانس کرتی ہیں. وہ ڈانس کر کے گویا یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہماری ٹیم تو جیتی جتائی ہے، ہمارا جذبہ بہت بلند ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ بدر کے میدان میں کفار نے، ہندا نے یہ کیا کہ رقاصہ عورتیں لے کے آئی کہ جو کفر کی فوج کا حوصلہ بڑھاتی تھی. اس تیاری کے ساتھ جب عالم کفر آیا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو 313 مسلمان تھے یہ کردار کے مضبوط تھے، ان کا کردار بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نصرت کی اور ان کو فتح نصیب ہوئی. اور دوسری طرف اس کا موازنہ امیر المومنین کی فوج کے ساتھ کریں کہ امیر المومنین نے یہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. مولا نے فرمایا کہ اے مردوں جیسی شکل و شباہت رکھنے والے نامردوں، تمہاری وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ہے تو بہادر لیکن جنگی اصولوں سے واقف نہیں ہے، اپنی فوج کو لڑا نہیں سکتا. مولا نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں 13 سال سے بھی کم عمر میں تھا تو میں اس میدان جہاد کے اندر داخل ہوا، اور آج میری عمر اتنے زندگی گزر چکی ہے اور میں نے اپنی تلوار کو نیام کے اندر نہیں ڈالا. یہ سارے جانتے ہیں میری بہادری کے قصے کو، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے. اور پھر فرمایا کہ میں حاضر ہوں اس بات پہ کہ اپنے 10 بندے دے دوں دشمن کو اور دشمن کا ایک بندہ لے لوں. اللہ اکبر. یہ موازنہ کردار کا موازنہ ہے کہ بدر کے اندر جو فوج تھی 313 کی، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ ایک مسلمان 20 کفار کے اوپر بھاری آیا وہاں پہ، اور یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ میں اپنے 10 بندے دے کے دشمن کا ایک بندہ لینے کے اوپر تیار ہوں. کیوں؟ یہ کردار کی گراوٹ تھی. اس کو مزید انشاءاللہ کل کی گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج کے لیے اتنا کچھ کہنا کافی سمجھتا ہوں. آغا صاحب تشریف فرمائیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور مکتب اہل بیت کے مدافع ہیں در حقیقت. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے. آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد وآل محمد صلوات.